يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام العجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. مولا کائنات کی مشہور اور معروف احادیث کا جو مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے کلمات قصار، کہ جس میں مختلف موضوعات پر مختصر اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان ہوئی ہیں اور جمع کی گئی ہیں. ہم لوگ چوتھی حکمت میں ہیں کہ جس میں مولا کا ارشاد بابرکت ہے کہ العجز آفۃ. 5 چیزیں اس حکمت میں مولا نے ارشاد فرمائی ہے، جس میں سے ایک بری خصلت کی طرف اشارہ ہے اور 4 اچھی خصلتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی خصلت کی طرف مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ العجز آفۃ. عاجزی، ناتوانی، کسی کام کو انجام نہ دینے کی قوت آفت ہے انسان کے لیے. العجز آفۃ. ناتوان انسان نہ لوگوں میں قابل عزت ہوتا ہے، نہ معاشرے میں قابل عزت ہوتا ہے، اور نہ لوگ اسے ضرورت کے وقت اسے یاد کرتے ہیں. العجز آفۃ. عاجزی، کسی بھی چیز کی ناتوانی. لہٰذا کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو اپنے آپ کو قابل بنانا چاہیے کہ کسی موقع پر اگر کوئی کام پڑ جائے تو انسان کو اس شخص کی ضرورت پڑ سکے. اور معاشرے میں، سماج میں ایسے افراد کہیں نہ کہیں دکھ کر آتے ہیں کہ جو عاجز ہوتے ہیں، کسی چیز کے قابل نہیں ہوتے، کسی چیز کے لائق نہیں ہوتے، تو پھر لوگ انہیں یاد بھی نہیں کرتے. امام فرما رہے ہیں کہ العجز آفۃ. عاجزی ایک طرح کی آفت ہے، ایک طرح کی مصیبت، ایک طرح کی بلا ہے انسانی زندگی کے لیے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں کہیں نہ کہیں کسی موقع پر یاد کریں، تمہاری کمی کو محسوس کریں. اور جو ناتوان انسان ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، لوگ اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور معاشرے میں وہ ایک بیکار عضو اور بیکار حصے کی طرح ہو جاتا ہے. لہذا بدن میں جہاں اللہ نے انسان کو بہت سارے جو اعضاء اور جوارح عنایت کیے ہیں، وہیں پر اگر کوئی عضو بیکار انسان کے بدن میں لگ جائے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. العجز آفۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناتوان کسی کام کا نہیں ہے. لہذا ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، یا کسی نہ کسی ایک ہنر میں انسان کو باکمال ہونا چاہیے. باہنر انسان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لوگ اسے پوچھتے ہیں، کاموں کے وقت یاد کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کمال انسان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ انسان بیکار ہے، وہ انسان عاجز ہے. اور یہ
اس طرح کی عاجزی، اس طرح کی ناتوانی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا العجز آفت، ایک طرح کی آفت ہے یہ انسان کے لیے۔ انسان کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو با کمال بنانا چاہیے، اور ایسا با کمال بنانا چاہیے کہ پھر لوگ اسے یاد کریں، اس کی کمی کو محسوس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں نہیں ہے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس ناتوانی کے مرحلے پر لے کر چلا جاتا ہے، عاجزی کے مرحلے پر لے کر چلا جاتا ہے، تو پھر جہاں بہت سارے ہمیں لگتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے یا پودے کو دیکھتا ہے یا کسی جانور کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیوں خلق کر دیا، یہ تو بیکار سی مخلوق ہے۔ تو اگر وہ مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ یقیناً ان کو سنبھالنے والا، ان کو لے کر چلنے والا کون ہے؟ جب انسان کسی ایک بیکار سے مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں پتہ نہیں اللہ نے اسے کیوں خلق کر دیا، کیوں اللہ نے اسے بیکار سے مخلوق کو بنا دیا، جبکہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ اگر یہ جو مکھی ہے جسے ہم گھر سے بھگاتے ہیں، یہ مکھی اگر کائنات سے، دنیا سے ختم ہو جائے تو انسانوں کو برس کی بیماری ہو جائے، سارے انسانوں کو برس کی بیماری ہو جائے۔ برس یعنی وہ سفید دھبے جو انسانوں کے بدن پر آتے ہیں، سفید دھبے، اور پورا بدن دھیرے 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 سفید دھبوں کی طرف چلا جاتا ہے، ایک طرح کی بیماری ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جب مکھی ستاتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اللہ نے اسے خلق کر دیا ہے، لیکن اس کے وجود کو بھی اللہ نے بیکار نہیں رکھا ہے، اللہ نے اسے بھی بیکار خلق نہیں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کائنات میں جو ساری چیزیں ہیں بیکار سے ہیں؟ یہ پھول، یہ پودا، یہ پتے، یہ بیکار سے نہیں، یہ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بالکل ہاں، یہی تو انسان، اشرف المخلوقات جہاں پر انسان ہے وہاں پر اس سے کتنا اللہ کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کائنات کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ جب ایک بیکار سی مخلوق جسے ہم بیکار سمجھ رہے ہیں وہ جب اتنے کام والی ہے تو پھر انسان کو کتنا کام والا ہونا چاہیے۔ اور انسان کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی اگر ہنر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کمال نہیں ہے تو وہ انسان بیکار ہے، معاشرے کے لیے ناقابل ہے، اور ایسے لوگ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور معاشرے کو یہ لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے، سوسائٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ کیوں؟ کسی طرح کا کوئی ہنر ان میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی کمی محسوس نہیں کرا رہے۔ انسان جب کوئی کسی طرح کا کوئی گیدرنگ ہوتا ہے، جب کسی طرح کا کوئی مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اور اگر اس شخص کی کمی اگر انسان کے محسوس نہ ہو یا اس مجمع کو محسوس نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اس سے بیکار انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جناب سلیمان جب تخت لگتا تھا جناب سلیمان کا تو پورے پرندے، کچھ خاص پرندے تھے جو ان کے سر پر آ کر سایہ کرتے تھے۔ جب وہ دربار لگتا تھا ان کا، یا جب وہ بازار میں آ کر فیصلے کرتے تھے تو پرندے آ کر پر پھیلاتے تھے اور تاکہ دھوپ آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ سلیمان کی تو حکومت تھی اپنی۔ ایک دن، پورا قصہ، طویل قصہ موجود ہے قرآن میں، سورہ سبا میں موجود ہے۔ ایک دن دھوپ کی ایک جگہ سے روشنی جناب سلیمان کے تخت پر گری۔ جناب سلیمان نے فوراً نظر اٹھائی، یہ ہم اور آپ ہوتے تو گنتے کہ اچھا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اچھا یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، گنتے ہم لوگ۔ جناب سلیمان نے نظر اٹھائی، کہا ہدہد کہاں ہے؟ سورہ سبا میں پورا قصہ موجود، ہدہد کہاں ہے؟ فوراً نظر اٹھائی، پرندے گنتے نہیں بیٹھے جناب سلیمان، فوراً نظر اٹھائی، کہا ہدہد کہاں ہے؟ آج میں اسے قتل کر دوں گا، اسے اتنا خطرناک عذاب دوں گا۔ کافی تفصیلی واقعہ ہے، تفسیر میں بھی اور قرآن کے اعتبار سے بھی، اصل جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں،
اور پھر وہ آتا ہے آ کر جناب سلیمان سے کہتا ہے کہ گستاخی معاف حضور، آپ کی اجازت کے بغیر چلا گیا تھا، لیکن آپ کے لیے بڑی اچھی خبر لایا ہوں۔ کہا سبا میں ایک ملک ہے، وہاں پر ایک خاتون کی حکومت ہے۔ اب خاتون کا نام سن کر جناب سلیمان تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ کہا اچھا کیا خبر ہے؟ کہا ایسی ایسی حکومت ہے اور بلقیس کا تخت ہے اور ایسا ہے ویسا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اصل بات کیا ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیلی واقعہ کبھی اور سناؤں گا۔ بات کیا ہے، میں جس موضوع کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ ہدہد کی کمی بھی جناب سلیمان کو محسوس ہوئی۔ یعنی اس واقعے میں بہت سارے نکات ہیں۔ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پرندہ ہدہد کتنا معمولی سا پرندہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا ویلیوبل بنا لو، اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لو کہ ایک سلیمان نبی بھی تمہاری کمی کو محسوس کرے۔ جناب سلیمان پوری حکومت رکھتے ہوئے بھی تمہاری کمی کو محسوس کرے، اتنے اپنی حیثیت بناؤ۔ لیکن اگر تم اس قابل نہیں ہو تو العجز آفت، یہ ناتوانی، یہ عاجزی تمہارے لیے آفت ہے۔ تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہارے نام پر کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑے گا، تمہارے نام پر کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے معاشرے میں اپنے آپ کو ناقابل بنایا ہے، اس قابل اپنے آپ کو نہیں بنایا کہ تمہاری کمی محسوس ہو۔ اور یقیناً ہمارا ماحول ویسے ہی ہے کہ ہم اتنے گنتی کے ہیں کہ ہمیں گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ صاحب نہیں ہے، نہیں، خود بخود دکھ کر آتا ہے کہ کون نہیں آیا۔ جی کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک انگلی بھی اگر کم ہو جائے 10 انگلی میں سے، گننے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً بولیں گے بھائی یہ انگلی کم ہے، گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی انگلی کم ہے، نہیں۔ تو ہمارے پاس کم ہونے کی وجہ سے قابل حیثیت بھی، اور قابل حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی نشاندہی کرنا ہے۔ ورنہ اگر اپنے وجود کی نشاندہی نہیں کریں گے تو امام کی حدیث کے مطابق العجز آفت، عاجزی انسان کے لیے آفت ہے، پھر کوئی تمہیں پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ اور آگے پھر حدیث آگے بڑھتی ہے کہ وَالصَّبْرُ شُجَاعَةٌ، صبر انسان کے لیے بہادری ہے، صبر انسان کے لیے شجاعت ہے، صبر انسان کے لیے دلاوری ہے، صبر انسان کے لیے دلیری ہے۔ بہت عجیب بات ہے نا، صبر شجاعت ہے۔ امام فرما رہے ہیں، وہ کون امام؟ جی جو کرار اور غیر فرار ہے، جس نے مرحب اور انتر کو کا قلع قما کیا ہے، ویسا با کمال انسان، با کمال شخصیت ارشاد فرما رہی ہے الصبر شجاعت، صبر شجاعت ہے۔ اب صبر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ الصبر ثلاثۃ، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی المصیبہ۔ 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں۔ اطاعت پر صبر، 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں، اطاعت پر صبر، مصیبت پر صبر، اور معصیت پر صبر۔ معصیت یعنی کیا؟ گناہ پر صبر۔ صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اطاعت پر صبر یعنی جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر ہے۔ اطاعت پر کیا صبر ہے؟ روزے پر صبر رکھنا، عبادتوں پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں صبر 3 طرح کا ہے۔ اطاعت پر صبر، اطاعت پر صبر کیسے؟ سخت ہے روزہ رکھنا، لیکن صبر کرنا ہے مغرب کی اذان تک، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اطاعت پر صبر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا صبر کیا ہے؟ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر ہے۔ مصیبت پر صبر عام طور پہ ہم اسی کو صبر کہتے ہیں، مصیبت پر صبر، کوئی مصیبت آ گئی تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ لیکن دیکھیے مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اور آپ مصیبت پر صبر کرنا ہماری اور آپ کی، بتائیے، مجبوری ہے۔
ایک بہترین مثال جو مشاہدہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے سب نے جھیلا بھی ہے، برداشت بھی کیا ہے، لیکن نقصان دہ کہاں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وقت پر پہنچنا ہے حیدرآباد میں، لیکن پیسنجر ہے کہ آدھے گھنٹے سے بیچ میں کسی ایک جگہ پر ڈال دیا، رکا دیا، اب طیش میں آئے جا رہے ہیں، اچھے اچھے ورڈ سے بھی نواز رہے ہیں، پورے سسٹم کو نواز رہے ہیں، پوری حکومت کو نواز رہے ہیں، وہ بیچارے جو پائلٹ ہے اس کو بھی نواز رہے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم بھی مجبور ہیں، وہ پائلٹ بھی مجبور ہے، سب مجبور ہے، لیکن ہم بے چینی دکھا رہے ہیں۔ یہ بے چینی کسی کام کی نہیں ہے، اور آپ کو ملیں گے بہت سارے ایسے لوگ جب آپ ٹرین میں سفر کریں، لیکن جن کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر غصہ دکھانا انہیں بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا خون جلانا کسی کام کا نہیں ہے سوائے ہمارے نقصان کے، وہ بھی مجبور ہے، کیونکہ اسے جب تک سگنل نہیں ملے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، چپ چاپ بیٹھے رہیے، استغفار کرتے رہیے، صلوات پڑھتے رہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ مصیبت پر اس طریقے کے کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ تو یہ مصیبت پر صبر کرنا تھوڑا سا ثواب رکھتا ہے، لیکن اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ سارا اختیار رکھتے ہوئے بھی صبر ہے، سارا اختیار رکھتے ہوئے، کہ جن کے اشاروں پر زمین سے چشمے ابل جائیں پانی کے، سارا اختیار رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی پیاس پر صبر ہے، جن کے اشارے پر فرشتے آ کر جنت سے کھانا لے کر آ جائیں، لیکن سارا اختیار رکھتے ہوئے بھی صبر ہے بھوک اور پیاس پر، تو ہمارا صبر کہاں اور اہل بیت کا صبر کہاں؟ لہٰذا اس مہینے میں امام کی شہادت ہے، تو اس امام کی شہادت کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس وقت امام علی کے گردن میں رسن ڈالی گئی، امام علی کے گردن میں رسن ڈالی گئی، ابو ذر غفاری جو 9 درجے کے ایمان پر ہیں، اور سلمان فارسی جو 10 درجے کے ایمان پر فائز ہیں، ابو ذر غفاری بے چین ہے، طیش میں ہے، غصے میں ہے، تلوار نکال لیا ہے، اور سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ سلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ہمارا مولا گردن میں رسن باندھا ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ دیکھیے ابو ذر کہاں 9 کے درجے کے ایمان اور سلمان 10 درجے کے ایمان، ہمارا اور آپ کا حساب تو آتا ہی نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں ابھی۔ ابو ذر طیش میں، کہا شرم نہیں آ رہی ہے سلمان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلمان کہتے ہیں کہ میری نگاہیں علی کے ہاتھ پر ہیں، جب علی کے ہاتھ خاموش ہیں تو پھر میں طیش میں آ کر کیا کروں؟ اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے فرما برداری کہتے ہیں، اسے فالوونگ کہتے ہیں۔ وہ علی کے جس نے مرحب جیسے بڑے بہادر کو ایک وار میں جو ٹکڑے کر دیا، کیا وجہ ہے کہ وہ علی اپنی گردن میں رسن بندھا کر خاموش بیٹھا ہے؟ تمہارا ایمان، تمہارا طیش، یا میں یہ دیکھوں کہ علی اس وقت کس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، اور مصیبت پر صبر کرنا الگ الگ اس کے مراتب ہیں، الگ الگ درجات ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے الصبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر، گناہوں پر صبر۔ آج کل تو حالات اتنے زیادہ آسان ہو گئے ہیں گناہوں کے لیے، بہت عام ہے گناہوں کے لیے۔ ایسے ماحول میں سب کے لیے، میں صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے لیے گناہ بہت آسانی سے مہیا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شراب پی رہا ہے بس وہی گنہگار ہے ہماری نظر میں، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہی بڑا گنہگار ہے ہماری نظر میں، جبکہ اس سے بڑے بڑے گناہ جو عام ہو چکے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اتنی آسانی سے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ الصبر علی المعصیہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو تحمل، انسان کے اندر کنٹرولنگ کا مہینہ ہے، اور پورا اسلام کا نچوڑ اسی تحمل، اسی برداشت، اسی حلم کے اوپر ہے، اسی برداشت کے اوپر ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کے اندر کنٹرولنگ کا پاور کتنا ہے، آپ
اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے شکم کے جیسا کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس پر جیسے کنٹرول کر رہے ہیں، اور دیگر چیزوں پر آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سارا یہ مہینہ ہمیں کنٹرولنگ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر جو چیز اللہ نے پورا سال بھر ہمیں کھانے پینے کے لیے اجازت دی تھی، اس مہینے میں ہمیں اللہ نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ تو یہی تو سکھا رہا ہے یہ مہینہ کہ آپ اپنے اندر برداشت کی قوت بڑھائیں، آپ اپنے اندر تحمل کی قوت بڑھائیں کہ یہ چیز حلال رکھتے ہوئے بھی میں اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہوں، تو اللہ نے جب مجھے حلال سے رکنے کی قوت عطا کی ہے تو حرام سے بچنے کی بھی قوت اللہ مجھے عنایت کرے گا۔ خدا بند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا اس مہینے میں ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا احترام اور اس کی عظمت کو باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی آیت سے حکم نکلتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے ویسے ہی واجب کیے گئے ہیں جیسے تمہاری پچھلی قوموں پر واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم با ایمان بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ روزہ واجب کیا گیا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کی امت کو ایک تسلی دینا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو ہم بچے کو تسلی دینے کے لیے یا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں کر رہے ہو یہ ہوم ورک، صرف تم ہی اسکول نہیں گئے ہو، ہم بھی اسکول گئے ہیں، ہم بھی اس سے زیادہ ہوم ورک کرتے تھے، ہم بھی جو ہے ہمارے بھی ٹیچر ہمیں سختی سے ہوم ورک دیتے تھے یا ڈانٹتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ اللہ بھی ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ روزہ صرف تمہارے اوپر واجب نہیں کیا گیا ہے، تمہارے سے پچھلی قوموں پر بھی روزہ واجب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی وجہ سے روزے کی ٹائمنگ ہمارے لیے کم کر دی گئی، ورنہ پچھلی قوموں پر، بنی اسرائیل جیسے قوموں پر روزہ 2 دن کا روزہ ہوتا تھا۔ آج اگر سحری کیا ہے تو پرسوں روزہ کھولنا ہے، پرسوں روزہ کھولنا ہے۔ تو الحمدللہ شکر کریں اور پیغمبر پر صلوات بھیجیں کہ ان کی طرف سے کہ اللہ نے پیغمبر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے روزے کے اللہ نے تخفیف کر دی، اللہ نے اس میں کمی کر دی روزے کے وقت میں اور اوقات میں۔ لہذا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر روزہ واجب کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے پر روزہ واجب کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم با ایمان ہو جاؤ، شاید تم تقوی والے بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم سدھر جاؤ۔ روزہ کیسے انسان کو سدھارتا ہے آپ بتائیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ روزہ ہم نے تمہیں سدھارنے کے لیے بھیجا ہے۔ روزہ انسان کو کیسے سدھارتا ہے؟ اس کے اوپر کبھی بیٹھ کر غور کریں، کبھی اس کی طرف نگاہ کریں کہ روزہ انسان کو کیسے سدھارتا ہے۔ بتائیں، آپ غور کریں، کبھی اس کی طرف توجہ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تم نیک بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم سدھر جاؤ گے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا انسان کو کیسے سدھار سکتا ہے؟ تو اب اس کی طرف جانا پڑے گا، اس کے روزے کے جو فلسفہ ہے، روزے کا جو مقصد ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ روزہ انسان کو کیسے سدھارتا ہے، روزہ انسان کو کیسے انسان بناتا ہے۔ روزے کا سارا جو معیار ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ایک نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ روزہ آپ اگر
آپ پورے احکامات اسلامی کو دیکھیں، آپ شریعت اسلامی کے تمام احکامات کو دیکھیں، ایک ایک حکم اسلام کا سوسائٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، سماج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ کر نکلا ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری برائیوں سے۔ جھوٹ بولنے جائے گا، ارے میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ہو سکتا ہے اس کا جھوٹ کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیا۔ کاروبار میں الٹ پھیر کرنا چاہ رہا تھا، نماز پڑھ کر نکلا ہے تو کہا ارے ابھی تو نماز پڑھا ہے، اور نماز اسی وقت قبول ہوگی جب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے سامنے والے کا جو کاروبار میں دھوکہ ہونا تھا، سامنے والا دھوکے سے بچ جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کی طرف، تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ سارا گھوم پھر کر ایک معاشرے کی طرف لے کر آتا ہے۔ روزہ انسان کو کیسے انسان بناتا ہے؟ آپ کو اگر بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو ہمیں ان غریبوں کا بھی خیال آئے گا، ان یتیموں کا، ان فقیروں کا بھی خیال آئے گا کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں سے بھیک مانگنا پڑتی ہے، نہ جانے کتنا انہیں لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ غریبوں کی زندگی سمجھ میں آئے گی، اور جب غریبوں کی زندگی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے تو آپ کے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ وَإِنَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ خدا مالداروں کے لیے جب فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ مانگنے والے اور محروم لوگوں کے لیے تمہارے مال میں حق ہے، حصہ ہے۔ تو یہ روزہ انسان کو کہیں نہ کہیں معاشرے اور سماج کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ دوسرا پیغام۔ اس کے علاوہ احکام روزہ میں ایک بات جو کل کلاس میں بھی عرض ہوئی تھی، پھر سے میں دوہرا دوں کہ نیت کے لیے آپ بے فکر رہیں کہ نیت پہلے ہی رات کو اگر انسان کر لیتا ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا تو روزانہ نیت کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ پورے مہینے کا ایک ساتھ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو افراد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو افراد وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، قرآن کی آیت ہے، یہی سلسلہ ہے، وہ افراد کے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، انہیں بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو سکتی ہے، یا انہیں دوائی کھانا ہے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ایسوں کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ آپ کو ایک فدیہ طعام دینا ہے، یعنی ایک مطعم، یعنی ایک انسان جتنی غذا کھاتا ہے، ایک پلیٹ بھر کر چاول کی جو قیمت ہوتی ہے، اس قیمت آپ کو وہ قیمت ادا کرنا ہے تمام روزوں کے بدلے میں، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک پلیٹ کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ کسے ادا کرنا ہے؟ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی غریب اور فقیر ہے تو آپ خود بذات خود اس تک پہنچا دیں، یا نہیں تو آپ فطرہ جس کے پاس پہنچا رہے ہیں آخر ماہ رمضان میں فطرے کے جو رقم ہے اس کے ساتھ آپ اس فدیے کی رقم کو بھی پہنچا دیں، تاکہ جو ذمہ دار شخص ہے وہ مستحق اور غریب افراد تک اس کی قیمت کو پہنچا سکے۔ لہٰذا جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ نکالنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ذمہ داری، نہیں، واجب کی شکل میں ہے۔ تیسری بات کہ آج سر درد ہوا، روزہ نہیں رکھا، سحری نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، آج پیٹ میں مڑور ہو رہا تھا، یہ ساری بہانے بازیاں قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ اتنا سخت ہے کہ روزے کی قضا پورے اسلام میں کسی واجب کی قضا نہیں ہے جتنی خطرناک قضا جو ہے روزے کی ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ 60 غریبوں کو ڈھونڈتے رہیے گا، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ نہیں، 60 غریب نہیں مل رہے ہیں تو چپ چاپ 61 روزہ رکھ لیجئے۔ اب عالم اسلام میں، شروع اسلام میں جو ہے وہ کیونکہ
غلام زیادہ ہوتے تھے اور غلاموں کا دور تھا، تو اسلام نے قانون یہ بھی بنا دیا تھا کہ ایک غلام آزاد کر دو ایک روزے کے بدلے، اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے تو۔ خیر آج کے دور میں تو غلامی کا دور نہیں ہے، دو ہی صورتیں بچتی ہیں، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے یا 61 روزہ رکھنا ہے، تو بھائی چپ چاپ ایک روزہ رکھ لو اور گزار لو، اور اگر نہیں کیا ہے، لائٹ لے لیا ہے، تو پھر وہ برزخ کا عذاب جانے اور وہ بندہ اور خدا کا حساب اور کتاب جانے۔ لہٰذا معمولی سی معمولی باتوں پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ حکومت اسلامی میں تو اتنے زیادہ خطرناک احکامات ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہوتی یا ایران یا کوئی اگر اسلامی حکومت ہوتی، اگر بازار میں اگر کوئی مسلمان کھاتا ہوا دکھتا تو اسے کوڑے مارنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ماحول خراب کر رہا ہے۔ جب روزے کا ماحول ہے، ماہ رمضان کا ماحول ہے، تو لوگوں کو گناہ کرنے پر اکسا رہا ہے کہ دیکھو میں روزہ نہیں ہوں، میں کھا رہا ہوں بازار میں ٹھہر کے۔ اگر آپ روزہ نہیں بھی ہیں، یہ احکام میں ہے، یعنی وہ افراد جو کسی وجہ سے مجبوری سے روزہ نہیں رکھے ہیں گھر میں، تو روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں ہے، روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو احترام کرنا ہے اس روزے دار کا بھی اور اس مہینے کا بھی۔ اس مہینے کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں ہیں تو آپ کھلے عام کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ہیں روزے کے سلسلے سے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر سفر کرنا ہے تو آج کیوں کھا رہے ہیں، کیوں ناشتہ کر رہے ہیں؟ نہیں آج میں سفر پہ جانے والا ہوں۔ آپ سفر پہ جانے والے ہوں گے دبئی کویت، لیکن آپ کا روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب آپ بارڈر ملکھیڑ کا ایریا یا جو 22 کلومیٹر جو بیان کیا گیا ہے، جب تک آپ اس کو پار نہیں کریں گے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے۔ سفر شروع ہونے کے بعد آپ کو روزہ توڑنا ہے۔ ایسے ہی آج میں سفر کرنے والا ہوں لہٰذا میں کھا رہا ہوں، ناشتہ اچھا کر رہا ہوں، نہیں، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ جب آدھا سفر آپ اس سرحد سے نکل جائیں گے، آپ کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، تب آپ کو کھانا پینا ہے۔ اب سحری اور افطاری کے وقت کے اعتبار سے کہہ دوں کہ جیسا کہ گروپ میں اعلان ہوتا رہے گا، عام تقریباً 4 سے 5 دن تک 5 بجے کا ٹائم ہے، 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کل میں جو ہے وہ چارٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ افطار اور وقت کو لے کر برائے مہربانی کنفیوژن مت لائیے، ایپ لے کر کسی ایپ میں 5:12 بتا رہا ہے، کسی ایپ میں 5:02 بتا رہا ہے۔ برائے مہربانی یہ جو یہاں پر کھڑے ہیں ان کی سنیے، ایپس کی مت سنیے، کیونکہ جو وقت بتایا جا رہا ہے وہ قانونی اعتبار سے یہ شرعی حکم ہے، اسے ہم ایپس کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے۔ وہ حیدرآباد کی ٹائمنگ تو ایسی ہے، حیدرآباد کی ٹائمنگ میں ملکھیڑ کے سورج نکلنے میں کم سے کم 13 سے 12 منٹ کا فرق ہے سورج نکلنے میں، تو جہاں کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اعتبار سے ان کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرنے دیجئے۔ گلبرگہ میں بھی اور ملکھیڑ میں بھی کم سے کم 2 منٹ کا فرق ہے سورج نکلنے میں اور سن رائز اور سن سیٹ میں، لہٰذا جو وقت انجمن میں اعلان کیا جائے گا اسی اعتبار سے ملکھیڑ اور اطراف ڈنڈوتی کے لیے بھی وہی وقت ہے جو ملکھیڑ کا وقت ہے۔ خداوند عالم سے یہ دعا کہ خدایا ہم سب کو اس مہینے میں بہتر طریقے سے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔